لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. بعد از حمد و ثنا معزز و محتشم احباب ذی وقار، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ حج کی عظمت اور شان کے متعلق چند محبت بھری نسبتوں کا تذکرہ ہوا تھا. حج اسلام کا رکن ہے اور رب کائنات کی طرف سے ایک انعام بھی ہے ہر صاحب استطاعت کے لیے. شریعت مطہرہ میں احرام باندھ کر 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں ٹھہرنا اور کعبہ معظمہ کا طواف ایک خاص مقررہ وقت میں کرنا، اسے حج کہا جاتا ہے. اور 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا. جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور زندگی میں ہر صاحب استطاعت کے لیے ایک مرتبہ حج کرنا
فرض ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا، مال حرام سے حج کو جانا، یہ حرام ہے۔ تو یہ ایک مختصر خاکہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حج ہر شخص پر واجب فرض نہیں ہے، اس پر فرض ہے جس کو اللہ رب العزت نے استطاعت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جان بوجھ کے حج کو چھوڑنے والے کے لیے بڑی سخت وعید فرمائی کہ دوسرے مال و اسباب کی طرف توجہ رکھنا اور اس عظیم فریضے سے دور رہنا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ برابر ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی سختی صاحب استطاعت کے لیے حج نہ کرنے پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور اس میں نرمی اس حد تک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ پڑھا، فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض ہے، لہٰذا حج کرو۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے جو اہل مکہ ہیں، عرب کے ماحول میں رہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر حج کے لیے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو دوست بتاتے ہیں کہ کچھ بدقسمت مکہ میں بھی موجود ہیں جنہوں نے آج تک حج نہیں کیا، کام کاج کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں وہاں پہ، لیکن حج کی سعادت سے محروم ہیں۔ تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے سکوت فرمایا، خاموشی فرمائی۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال فرض ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو قلت نعم، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہاں، لواجبت، تو پھر میرے کہنے سے ہر سال واجب ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ کثرت سوال اگلی امتوں کی تباہی کا سبب بنا۔ وہمی سوال کرنا کسی شخص کی ہلکی سی کمزوری کو، سستی کو موضوع بنا لینا۔ کوئی شخص جا رہا ہے، چاہے وہ عالم دین ہے یا جس کے بارے میں آپ کوئی زیادہ توقع رکھتے ہیں، کوئی صاحب ثروت ہے، صاحب عزت ہے، اگر ہلکی سی اس سے مسٹیک ہوئی تو اس کو ایشو بنانا اور پھر اس کو اچھالنا، سوالات کرنا، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی امتوں کی کمزوری، ان کی بربادی کا سبب یہ تھا کہ لوگ سوال در سوال اور یہ سوال ہیں سارے تنقیدانہ، تو اسے منع کیا گیا۔
اور پھر حضور اسلام نے فرمایا کہ اگلے لوگ کثرت سوال اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ پتہ چلا یہ زیادہ سوال کرنا یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ اور فرمایا کہ میں جب تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کی گئی اس کے بعد؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا حج۔ اگر اللہ تعالیٰ استطاعت اور طاقت جو ہے وہ عطا فرمائے تو حضور نے فرمایا پھر یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا، رفث نہ کیا، رفث کہتے ہیں ننگے کلام کو، گندی زبان، فحش کلام نہ کیا، اس نے گندی گفتگو نہ کی، فسق نہ کیا، گناہ نہ کیا، تو گناہوں سے ایسے پاک لوٹا جیسے وہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال نے حج کو یہ شان اور عظمت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمرہ سے عمرہ تک، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک جتنے بھی گناہ ہوئے جو درمیان میں ہوئے، اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ اور حضور اسلام کی امت کے لیے یہ بڑے بڑے انعامات ہیں جن کی قدر نہیں لوگوں کو۔ پہلی امتوں کے معاملات دیکھیں تو اسے ہلکی سی بات ہوتی تھی، رب فرماتا ہے آ جاؤ میدان میں بھی۔ تو اللہ رب العزت کس انداز میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے اور بار بار انہیں کہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیقہ بنت صدیق، کیوں جی؟ صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ ان کے ذمے ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے لڑیں گی جا کے؟ فرمایا ان کے ذمے وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں ہے، جس میں جدال نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے۔ حضور وہ کون سا ہے؟ فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ یعنی عورت اگر حج کرتی ہے، عورت اگر حج کرتی ہے تو اس کا حج کرنا ایسے ہے کہ گویا اس نے جہاد کیا ہے، گویا اس نے جہاد کیا ہے۔ تو جہاد کی عظمت اور شان آپ سمجھتے ہیں بڑی زیادہ ہے۔ آج عورتیں چیختی چلاتی ہیں نا کہ وہ ہمارے حقوق یہ ہے وہ ہے فلاں، فرمایا تم نے اپنے حقوق پڑھے ہی نہیں ہیں، اپنی شان پڑھی ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں مقام کیا دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس عورت کا خامند یہ کہہ دے کہ میں تجھ پہ خوش ہوں، فرمایا اس عورت پر جنت واجب ہو جاتی۔ خامند یہ کہہ دے کہ میں تجھ پر
راضی ہوں، وہ خاوند کا مقابلہ نہ کرے، اگر اس میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، غلطیاں ہیں تو اس کو ٹیز نہ کرے۔ دیکھیے یہ ایک فطرتی بات ہے، کوئی شخص اگر آپ سے غلط کرتا ہے، غلط قدم اٹھاتا ہے، آپ اس کو غلط قدم اٹھانے کے باوجود اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں، ایک نہ ایک دن اسے احساس ضرور ہوتا ہے۔ تو مقابلہ کرنے سے، اور بالخصوص میاں بیوی عورت کی جرت ہی نہیں کہ وہ خاوند کا مقابلہ کرے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی عورت اپنے خاوند سے بدسلوکی کرتی نا، گندی زبان استعمال کرتی، تو اللہ تعالیٰ اس کی گندی زبان استعمال کرنے کی وجہ سے جنت میں موجود حور سے کہتا ہے جواب دے، اس کو جواب دے۔ کس کو؟ اس عورت کو کہ تو گندی زبان استعمال کر رہی ہے، کر لے جتنی دیر کرنی ہے، میرے پاس آئے گا نا جنت میں تو میں اس کی کمال خدمت کروں۔ تو فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کے لیے جہاد جو ہے وہ حج ہے۔ کس کے ساتھ جہاد؟ کس طرح کا حج؟ فرمایا وہ بھی محرم کی موجودگی میں۔ اگر کسی عورت کا محرم نہیں ہے اس کو حج پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سیر کرنے کی اجازت ہوگی؟ بس اسی سے مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک فرضی عبادت کی اجازت شریعت مصطفیٰ نے عورت کو تنہا نہیں دی۔ تنہا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اکیلی سفر کرے، تنہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم موجود نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی علیہ السلام فرمایا کہ حج اور عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے۔ لیکن ابتداءً میں نے ایک بات کی کہ مال حرام سے حج نہ کیا ہوا، لوگوں سے غلط بیانی کر کے پیسہ لے کے حج نہ کیا گیا ہو، تو فرمایا کہ وہ حج اس طرح انسان کے، مومن کے گناہ ختم کرتا ہے جیسے آگ بھٹی لوہے اور چاندی سونے کے میل کو دور کر دی۔ یہ آپ ڈالیں نا آگ یعنی لوہے کو بھٹی میں، سونے کو، تو پانی بن جاتا ہے اور خالص ہو جاتا ہے، اس سے جو ردی چیزیں ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت اس کی بیان کی کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ کون جی؟ حاجی۔ حدیث کہاں پہ ہے؟ یہ ہے جناب والا صحاح کی حدیث ہے۔ حاجی 400، اس کے گھر کے 400 بندے ہوئے نا تو پھر کیوں جی؟ ایک حاجی فوت ہوا نا تو اس کی پیچھے نسل تو چل رہی ہے نا، تو پوری نسل میں 400 بندوں کا انتخاب کر سکتا ہے۔ قیامت والے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا یہ 400 بندے میں نے جنت میں لے کے جانے، ذرا مہربانی فرما۔ تو حضور اسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے یہ اجازت و اختیار مرحمت فرمائے گا کہ وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا۔ سفارش کا لفظ نہیں استعمال ہوا، شفاعت کرے۔
حاجی جو ایک عام سا انسان ہے، اللہ نے پیسے دیے تو حج کر لے، اس نے زیادہ راہ مل کے حج کر لے۔ اب اس کی شان یہ بن گئی جناب کہ وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول بھی فرمائے گا۔ تو جس کا امتی ہے اس کی شان کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرمانا، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا، تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفیع ہیں، اور حضور اتنے بڑے شفیع ہیں کہ آپ کے غلام بھی شفیع ہیں۔ اللہ اتنا بڑا کریم ہے کہ اس کے بندے بھی کرم کرتے ہیں، مقابلہ نہیں۔ اللہ اتنا بڑا فضل والا ہے کہ اس کے بندے بھی دوسروں کے کام آتے ہیں۔ وہ عزتیں دیتا ہے، حکومتیں دیتا ہے، شانیں دیتا ہے۔ حکومتیں ملتی ہیں تو پھر ذہن اور ہوتا ہے تے ہون کیوں؟ ایک وزیر جب گفتگو کرتا تھا تو اس کا نشانہ حضور کا دین ہوتا تھا۔ اب اس کی دوڑیں دیکھنے والی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، کبھی بھی جو بھی معاملات بن جائیں، کبھی اپنی اخلاقی اقدار کو پامال نہ کریں، آپ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس کی نمازیں زیادہ ہوں۔ فرمایا تمہارا اگر اخلاق اچھا نہیں، تمہاری ہزاروں نمازیں ہیں، تم زبان گندی استعمال کرتے ہو، تمہارے ہزاروں روزے ہیں، تم بد اخلاق ہو، تمہاری ہزاروں نیکیاں ہیں، کسی کام کی نہیں، وہ کسی کام کی۔ کس طرح بد اخلاقیاں کرتے تھے؟ میرا یہ مقصود نہیں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی پہ تنقید کرنا، میں یہ بات کر رہا ہوں کوئی بھی پارٹی ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی سیاسی لیڈر کی پارٹی ہو، جو بھی گندی زبان استعمال کرے گا نا، گندی زبان استعمال کرے گا آپس میں کرتے، وہ بھی غلط ہے۔ اس شخص نے، آپ کو پتہ ہے کتنی علماء کی توہین کی، کیسے کیسے لفظ اس نے جو اپنی زبان پہ لائے اور وہ بولتا رہا، بکتا رہا۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ وہ حضور کا غلام نہیں تھا۔ اگر اللہ کے نبی کا غلام ہوتا تو سر کٹا دیتا، مر جاتا، منحرف نہ ہوتا۔ یہ جھوٹے لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ جب کوئی مشکل پڑتی ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب حکومتیں عطا فرماتا ہے، جب رب کائنات عظمتیں اور شانیں جو ہے وہ عطا فرماتا ہے، تو ان کو ہضم کرنا بھی یہ نصیب والوں کا نصیب ہوتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ ایک دن چلتے چلتے ہارون رشید کے دربار میں چلے گئے، تو خلیفہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، بزرگ تھے، مجذوب ولی تھے، سیٹ دیکھی خالی، چھلانگ لگا کے بادشاہ کے ممبر پہ بیٹھ، وہ بھاگے سارے جو دربان تھے، انہوں نے آ کے حضرت بہلول دانا کو پکڑا، بڑا مارا، بڑا مارا، کیوں بیٹھے یہاں؟ ہارون رشید تشریف لائے تو کہا کہ اس بابے کو کیوں مار رہے ہو؟ کہتے جی آپ کی مسند پہ جا کے، آپ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو ہارون رشید نے پوچھا بابا کیوں بیٹھے ہو؟ بابا کہتا ہے میں یہاں پہ 1 منٹ بھی چند ساتیں بیٹھا ہوں تو میرا حال دیکھ تیرے بندوں نے کیا کر دیا۔ چند گھڑیاں
میں اس کرسی پہ بیٹھا، تیرے بندوں نے میرا کیا حال کر دیا، اور میرا حال کیا ہوا، چند لمحے میں نہ یہاں بیٹھتا میرا یہ حال نہ ہوتا۔ تو ہارون رشید تو بتا تیرا حال کیا ہوگا، ہارون رشید تو بتا تیرا حال کیا ہوگا جو تو اتنے عرصے سے اس کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر منصب کے کچھ نہ کچھ تقاضے۔ بہرحال میں یہ ضمناً گفتگو آئی تو میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کر دیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اتنا بڑا کریم ہے، فضل والا ہے کہ اس کے بندے بھی اس کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، اور میرے آقا اتنے بڑے شفیع ہیں کہ ان کے غلام بھی شفیع ہیں۔ ایک حاجی جس کو اللہ رب العزت نے حج کا منصب عطا فرمایا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ 400 لوگوں کو اپنی فیملی سے، اپنے خاندان میں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کرے گا، اور رب کائنات ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ حج ہو رہا ہے۔ کس گھر کا حج ہو رہا ہے؟ برکت والے گھر کا حج ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت حدیث پاک بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک میں میرے ساتھ، رمضان المبارک میں میرے ساتھ، میری معیت میں، میری سنگت میں، میری صحبت میں عمرہ کیا، میرے ساتھ، یہ ہم کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کے ساتھ جائیں گے، اس کی اصل یہ حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس شخص نے رمضان المبارک میں میرے ساتھ، میری معیت میں عمرہ کیا، سرکار فرماتے ہیں اس کا میری معیت میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو نبیوں کو فائدہ تو ہوتا ہے کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں میری ذات سے فائدہ یہ پہنچے گا، کیا اس نے عمرہ ہے لیکن ثواب اس کو اللہ رب العزت حج کا عطا فرمائے گا۔ اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا اس شخص کو جس نے میری معیت میں، میری صحبت میں، میری سنگت میں عمرہ کیا اور رمضان المبارک میں عمرہ کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اگر عمرہ کریں رمضان المبارک میں کریں، اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ تشریف لے جا رہے ہیں، حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جائیں۔ ان دونوں باتوں کی، دونوں عملوں کی اصل جو ہے وہ یہ حدیث پاک۔ آپ اکیلے بھی جا سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جانا تو ہے رمضان میں اکیلے، پر میرے غلاموں کے ساتھ آ جاؤ نا، جن کا میرے ساتھ تعلق ہے، ان کی معیت میں آؤ گے تو کچھ رنگ ان کا چڑھے گا تم پہ۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور فرماتے ہیں حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یا رسول اللہ کون سے حاجی کی؟ فرمایا جس کے لیے حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، حاجی بخشا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ شرط ہے ساتھ، میں نے جو پہلے عرض کی وہ کون سی تھی؟ دکھاوے کے لیے حج کرنا، حرام مال سے حج کو جانا، یہ دو چیزیں نہ، یہ دو چیزیں نہ۔ فرمایا حاجی کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے یاد رکھنا حاجی بے فائدہ نہیں ہے، فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے،
اور جس کے لیے وہ استغفار کر دے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ جس کے لیے حاجی دعا کر دے اس کی بھی بخشش ہو جاتی ہے۔ کوئی حج پہ جا رہا ہو نا تو اپنا تحفہ یاد دلانے کے لیے نہ ملا کریں، یہ دعا کیا کہ اسے جا کے ریکویسٹ کریں کہ آپ جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے۔ حدیث پاک میں آتے ہیں، میرے آقا کریم اسلام فرماتے ہیں کہ کعبہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا کی جائے اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ کعبہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑے کہ آپ حرم پاک میں داخل ہو رہے ہوں، پہلی مرتبہ رب کا گھر دیکھیں۔ ایک تو آپ ٹیلی ویژن میں دیکھتے رہتے ہیں، ایک لائیو جب دیکھیں گے نا اپنی آنکھوں سے، تو فرمایا اس وقت جو شخص جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آج ہی جاتے تو کیا دعا کرتے ہیں کعبہ شریف کو دیکھ کے؟ یا اللہ مہربانی فرما، کاروبار کی بڑی تنگی ہے، بڑی تنگی ہے مولا، کاروبار بڑھ جائے ہیں۔ دعا وہ کرے نا کہ ضمن میں ہر چیز آ جائے۔ کوئی بی بی حاضر ہوئی تھی نا حضور کی خدمت میں، سنائی تھی آپ کو حدیث پاک، اس نے کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں، میرے لیے دعا کر دیں میں ٹھیک ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا تندرستی چاہیے یا جنت؟ ایک تو یہ میں دعا کرتا ہوں میرا رب قبول فرمائے گا تو یہ تندرستی مل جائے گا، لیکن جنت کی پھر میں گارنٹی کو نہیں دیتا۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی تسی دعا فرما دو جنت لب بھی جانی، جنت تو مل ہی جائے گی نا۔ ظاہر ہے میں آپ کی امتی ہوں، ہم جہنم میں جائیں آپ برداشت کریں گے وہ تو مجھے پتہ ہے، لیکن عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب درس دیا ہمیں سبق دیا قیامت تک کی عورتوں کو، بے صبر عورتوں کو جن میں صبر نہیں ہوتا، ہلکا سا معاملہ بن جائے جی کسے کچھ کر دیتا ہے۔ ہر عورت کی زبان پہ یہ سوال ہے کہ وہ گھر میں کچھ بھی ہو جائے گھر میں تو کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ بعض عورتوں کا یہ مائنڈ ہوتا ہے، گمان ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو یہ لفظ استعمال کرتی ہیں کہ بچے کسی نے بند کر دیے۔ بچے بند تو وہ محکمہ بہبود آبادی والے کرتے ہیں۔ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے نا۔ تو کسی کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دے اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ نہ دینا ہم نہیں پیدا ہونے دیں گے، ہے جرت کسی کا؟ یہ رزق جو ہے اس میں بندش ہے، لفظ بولا جاتا ہے۔ ٹی وی کے اوپر اشتہارات چلتے ہیں، رزق کی بندش، محبوب کو قبضے میں کرنا، طلاق کا مسئلہ، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کسی سے بدلہ لینا ہے رابطہ کریں، کسی کو مارنا ہے رابطہ کریں۔ یہ ہمارے اداروں کو یہ دہشت گردی نہیں یاد آتی، نظر نہیں آتی؟ بھئی یہ دہشت گردی، مثلا کوئی بندہ میں آپ سے کہتا ہوں کسی نے کسی کو مروانا ہے تو مجھ سے رابطہ کریں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دہشت گردی ہے۔ تو ٹی وی چینلز کے اوپر اس طرح کے لوگ اپنے ایڈز دے رہے ہیں، محبوب کو قبضے میں کرنا ہے۔ میں نے کہا اگر اس طرح محبوب قبضے میں ہوتا نا تو میاں نواز شریف عمران خان کو کب سے قبضے میں کر لیتا۔ عمران خان میاں نواز شریف چلے دونوں طرف رکھتے ہیں نا، وہ دونوں جیالے ہوتے ہیں نا، دونوں طرف سے جیالے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے مقاصد پورے کر کے سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں، لڑتے رہتے ہیں کملے۔ تو یہ ایک دوسرے کو قبضے میں کیوں نہ کر لیتے؟ اسے بتائیے اگر جادو سے کسی کو آپ مار سکتے ہوتے تو یہ باز آتے؟ بتائیے ذرا۔ یہ نہ کسی جادوگر سے کہتے کہ اتنے کروڑ روپے تول دیتا ہوں تجھے پیسوں میں، جا اس کو کسی جن کو بھیج اس کی کچی پر اوڑ دے۔ تو کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کچھ حکمتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کا گمان نہ رکھا کریں گے، اس طرح کریں گے اس طرح ہو جائے گا، اس طرح کریں گے اس طرح ہو جائے گا۔
عورتوں میں اکثر یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ اس طرح توجہ زیادہ ہو جاتی ہے ان کی، پھر کیا ہوتا ہے وہ عاملین کے پاس جا کے وہاں پیسے روپے اپنے ضائع کرتی ہیں، اور پھر آپ ساتھ جاتے لے کے جاتے ہیں، آپ گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں، تو جا بابے کو طویت لے آیا، میں نہیں جانا۔ اللہ نے انسان کو، مرد کو عقل عطا فرمائی، عورت مرد کے مقابلے میں ناقص العقل ہے۔ اب یہی وجہ ہے نا، مرد گاڑی میں بیٹھا نہیں جا رہا، کیوں؟ عقل ہے۔ بیوی کو کہتا ہے تو جا، کیوں؟ ناقص العقل ہے۔ اور جس بندے کے پاس جا رہی وہ کہتا ہے 10,000 دے، یہ تیرا کام ہو جائے گا، وہ 10,000 پہ لے کے اس کا کام کرتا ہے، وہ اپنے کام کیوں نہیں کرتا؟ نہیں سمجھے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجی جس کے لیے استغفار کر دے، اب وہ عورت اس کے بارے میں کہ وہ عورت گئی تھی نا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں مرگی کی مریض ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو چاہے تو اللہ سے دعا کرتا ہوں تندرستی لے دیتا ہوں، اگر اس پہ صبر کرے اس بیماری پہ تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس بیماری پہ صبر کرتی ہوں۔ انتخاب دیکھے کیسے، ہمارا یہ انتخاب نہیں ہوتا، بیماری ہو جائے نا، بس ہم کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے تندرستی بس دے دے، قبر حشر جنت کی وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن ایک درس دیا، ایک فکر دی کہ اے اللہ کے نبی مجھے، میرے لیے آپ دعا فرما دیں، میں اس بیماری پہ صبر کرتی ہوں، بس ایک بات ہے جس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے، پردے کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جب مجھے یہ مرض لائق ہوتا ہے نا تو میں جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، حضور نے اس کے لیے میں دعا کر دیتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرمائی۔ کہتے مائی صاحبہ جب تک زندہ رہیں، جب بھی انہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو کپڑا نہیں ہٹتا تھا، ننگی نہیں ہوتی تھی۔ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا حاجی خود بھی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے وہ دعا کر دے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حاجی حج کر کے آتے ہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، ملتے، کہتے ہیں یار دعا کر میرے لیے، یار تو خود نہیں دعا کر سکتا؟ پتہ چلا اللہ کی بارگاہ میں مقرب لوگوں کے پاس جا کے دعا کروانا یہ رسول کریم علیہ السلام کا حکم پاک ہے، حضور کا حکم پاک ہے، اور پھر اس سے بڑھ کے کیا شان ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض حج میں جلدی کرو۔ یا رسول اللہ ہمارے ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہوا، سیٹ ہو جائے گا تو پھر حج کریں گے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بر صغیر پاک و ہند میں 80 سال کے بعد حج فرض ہوتا ہے۔ جب ابا جی دکان پہ بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہے تو اب ابا جی سے عرض کیا جاتا ہے ابا جی تسی پریشان نہ کرو، تھانوں تکلیف نہ ہو، بھائی دل کردا ہے تھانوں حج نہ کرا دیواں، پتر جوانی ساری میری تندرستی ساری لٹ لی تے ہن نے حج کرا نہیں سمجھ۔ حج نام ہے مشقت کا، تو بر صغیر پاک و ہند میں یہ فرض 80 سال کے بعد ہوتا ہے کہ بزرگ جائیں گے وہاں پہ، ایک چکر میں پہنچ جائیں گے جہاں پہنچنا ہونا۔ فرمایا جلدی کرو، یا رسول اللہ ابھی میرے پلاٹ سیدھے نہیں ہو رہے، یا رسول اللہ ابھی کاروبار سیدھا نہیں ہو رہا۔ یہ ہوگا بھی نہیں، یہ ہوگا بھی نہیں، وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا۔ آپ گاڑیوں کے ماڈل تو بدل سکتے ہیں، حج نہیں کرتے۔ اور پھر حج کے متعلق یہ گمان ہے لوگوں کے ذہن میں، یہ الزام ہے کہ یہ بوڑھوں کا کام ہوتا ہے، باپوں کا کام ہوتا ہے، جوانوں کا کام نہیں ہوتا۔ اپنی عمروں کو چھپا چھپا کے کیسے آپ اپنی عمر کو چھپا سکتے؟ چھپ سکتی؟ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں نا کہ بندہ جتنا بھی باہر سے ٹیپ ٹاپ کر رہا ہے نا اپنے آپ کو، چہرے کی جھریاں بتا دیتی ہیں، ہاتھوں کی جھریاں، پاؤں کی جھریاں،
دور جاہلیت میں عورتوں کہ جب خریداری کی جاتی تھی تو منڈیوں پہ عورتوں کے ہاتھ دیکھے جاتے تھے، ہاتھوں سے اندازہ لگائے جاتے تھے ان کی عمر کیا ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ سرجری وغیرہ کروا کے کھچا تانی کروا لیتے ہیں. ہوتی کھچا تانی کوئی نہیں تھی. اتنی اذیت والا کام جو ہے وہ صرف خوبصورت لگنے کے لیے. سونا تو وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سونا ہے، جو رب کی بارگاہ میں. سب سے زیادہ سونا وہ ہے جو سونا ہو کے جمعے پہ آتا ہے. کیسی بات؟ اچھے کپڑے پہن کے جو اس کی استطاعت کے مطابق ہیں، خوشبو لگا کے غسل فرما کے اللہ کے گھر میں آ جائے، اس سے بڑھ کے سونا کون ہے یار؟ تو فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو، اس میں تاخیر نہ کرو، نہ جانے کیا ہو جائے. کیا ہو جانے کا مطلب یہ کہ تمہارے جسم میں طاقت نہ رہے، تندرستی نہ رہے، خرابی ہو سکتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بارے میں انتہائی سختی پیش کی کہ نہ جانے کیا معلوم کیا پیش آ جائے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللہ جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں، تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں، یا اللہ تو نے کیا دیتا ہے؟ آپ کسی دوست کی زیارت کے لیے جائیں، وہ آپ کو ملک شیک پلائے گا، دودھ سوڈا پلائے گا، کھانا دے گا، وہ آپ کے لیے برگر منگوائے گا، شوارما منگوائے گا، کڑھائی منگوائے گا. یہی چیزیں اے اللہ جو تیرے در پہ آئے تو اسے کیا دیتا ہے؟ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سوال کیا کس کی بارگاہ میں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. اے اللہ جب تیرے بندے تیرے در پہ آئیں، ویسے تو اللہ کے سارے در ہیں، یہ مسجد بھی اللہ کا در ہے، گھر بھی ہے. اچھا یہ اس لفظ پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ مسجد کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر ہے، مکان ہے. تو مکان کا مکین ہوتا ہے کوئی نہیں. آپ نے مسجد میں اللہ کو دیکھا ہے؟ تو یہاں سے قانون مل گیا وہ حقیقت اور مجاز والا کہ اللہ کے بندو یہ جو تم لفظ استعمال کرتے ہو نا کہ مدینہ شریف گئے ہیں، اب حضور کے روضے کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا، قبول نہیں کرے گا، یہ بدعت ہے. کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا، یعنی ادھر ہے ادھر نہیں ہے، ادھر ہے ادھر نہیں ہے. یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کہ تم نے اللہ رب العزت کو ایک جہت میں مقید کر لیا، اور جس کو مقید کر دو وہ خدا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آنے کی شان جب حضور مکہ میں تھے اس وقت مکہ میں شان زیادہ تھی نوافل پڑھنے کی، کیوں نہیں؟ اور جب حضور مدینہ میں آئے تو مدینہ میں فضیلت بڑھ گئی. مکہ والا کہہ رہا ہے اوے یہ ادھر آیا تھا نا میرا محبوب تو یہاں شانیں بڑھ گئی تھیں، ادھر چلا گیا تو وہاں عظمتیں بڑھ گئیں. میزاب رحمت پکار پکار کے کہہ رہا ہے آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے امام علیہ السلام فرماتے غور سے سن تو رضا، کان لگاؤ گے غور فرماؤ گے پھر سمجھ میں بات آئے گی. اگر غور نہ کیا کان نہ لگایا تو اگلی بھی جائے گی. غور سے
مطلب کیا؟ ہر کسی کے ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتا کہ وہاں تڑپے۔ یا اللہ تیرا گھر تو دیکھ لیا، پر جس ذات کی وجہ سے تیرے گھر کو شان ملی، مقام ملا، عزت ملی، امام اہل سنت نے ہر کسی کے لیے نہیں بلکہ فقط انہی کے لیے جو طلب رکھے، جو تڑپ رکھے، اس کے لیے کہا غور سے سن تو رضا، غور سے سن، دل کے کان لگا، کعبہ کہتا ہے کیا؟ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کعبہ، اور جس نے مجھے عزت دی، ننگے لوگ طواف کرتے تھے، عورتیں بھی ننگی، مرد بھی ننگے، مجھے عزت دی۔ جس بندے نے، جس نبی نے، جس محبوب نے، اوئے ادھر ہے، میری عزتیں ختم ہو چکی تھیں، میری عزتوں کو بحال کرنے والا امام اہل سنت فرماتے سارا پیچھے غور کر، تاریخ پڑھ کعبہ کی، بیت اللہ کی، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی ساری شانیں دے سکتا تھا، لیکن رب نے جب بھی کعبے کی عزت کو بچایا، اپنے نبیوں کو رب نے میدان میں اتارا۔ بت موجود ہیں کعبہ کے اندر، بتوں سے بڑی پلیدی کیا ہو سکتی ہے؟ حضور نے دور کیے، کعبہ کو پاک فرمایا۔ امام اہل سنت اسی لیے فرما رہے غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، حج کرنے والے ذرا کان لگا، غور فرما، اگر غور نہیں کرے گا تو سمجھ نہیں آئے گی۔ غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ کہہ رہا ہے غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے رضا، آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ فرمایا آنکھیں میری لے کے جا، کعبہ کہتا ہے آنکھیں میری لے کے جا، کیونکہ مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، اس کے احسان مجھے یاد ہے، میں بے وفا نہیں ہوں۔ لوگ ننگے طواف کرتے تھے، جب وہ آیا تیرے کعبے کو، اقبال کہتے تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ شان کعبے کو کس نے دی؟ حضور کی وجہ سے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حج کا اگر ارادہ، داؤد علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جب تیرے در پہ کوئی آئے، یا اللہ ہم بھی خدمت کرتے ہیں، مال بھی کھلاتے ہیں، جو استطاعت ہو لنگر بھی بنواتے ہیں، پر مولا تیری شان وراء الورا ہے، تو بتا جو تیرے در پہ آئے تو اسے کیا دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ عرض کی مولا تو اسے کیا عطا فرمائے گا، اللہ نے فرمایا
جو میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے میں اسے دنیا میں عافیت عطا فرماؤں گا، میں اسے دنیا میں عافیت عطا فرماؤں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس کو فرماتا ہے کہ جب مجھ سے ملیں گے میرے در پہ آنے والا جب مجھے ملے گا، یعنی قیامت کے دن رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کے پچھلے سارے کھاتے صاف کر دوں گا، اسے اپنا محبوب بناؤں گا، اس کے لیے جنت میں ٹھکانہ بناؤں گا۔ جو کس لیے آئے، لیکن دو شرطیں برقرار ہیں، بار بار دہرا رہا ہوں، وہ کون سی؟ ایک مال حرام سے حج کرنا، اور دوسرا دکھاوے کے لیے حج کرنا۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام، یہ دو چیزیں جس حج کے اندر نہ ہوں اللہ اس حج کو قبول فرماتا۔ اب دکھاوا کیا ہے؟ مال حرام آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ بندہ جب زیادہ حرام کھاتا ہے نا تو پھر حرام کو ٹریسنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ بہت ایک باریک بات ہے۔ وہ پھر ہر چیز کو ہی حلال تصور کرتا ہے، پر جب بھی اللہ آپ کو استطاعت دے، طاقت عطا فرمائے، تو مال حرام سے حج نہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، وہ میرا نہیں۔ اور جس کو اللہ کے نبی کہیں یہ میرا نہیں ہے، اس کو کوئی بنائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔